अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो काफ़ी कैंडिडेट का यही क्वेश्चन था कि अब हमने टेस्ट पास कर लिया है तो आगे का प्रोसेस हमें बता दें कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। और कुछ का ये सवाल है कि शॉर्ट लिस्ट कब लगेगी एज अ नेवी सिविलियन अल्फ़ा 25 की। तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ। इसमें आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूँगा कि शॉर्ट लिस्ट आप लोगों की कब लगेगी, आगे का प्रोसेस क्या होगा शॉर्ट लिस्ट लगने के बाद, क्या फ़िज़िकल वगैरह होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप लोगों को एक एक बात की सही तरह से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शॉर्ट लिस्ट कब लगेगी। अच्छा, तो शॉर्ट लिस्ट तब लगती है जब वो टेस्ट एंड हो जाते हैं, मतलब जब सब कैंडिडेट के टेस्ट हो जाते हैं, सब कैंडिडेट टेस्ट कर लेते हैं और हर सेंटर पर जो है ना टेस्ट के जो चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तब शॉर्ट लिस्ट लगती है। अब ये नहीं है कि एक दिन टेस्ट ख़त्म हुए और दूसरे दिन जो है ना लिस्ट लग गई, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इसमें कुछ दिन होते हैं। पहले हुआ करता था कि ऐसा हुआ करता था कि जब टेस्ट के सब ख़त्म हो जाते थे तो तब भी जो है ना 20 या 15 या 25 दिनों बाद जो है ना लिस्ट लगती थी। अब जो है ना थोड़ा उन्होंने टाइम कम कर दिया है, मतलब थोड़े दिन गुजरने के बाद, 1 वीक 2 वीक गुजरने के बाद वो ना लिस्ट लगा देते हैं। अब इसकी डेट आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ। अब देखें, जो टेस्ट ख़त्म होने वाले हैं, अभी जो डेरा इस्माइल खान सेंटर है उसके आज लास्ट डेट है उधर, मतलब आज लास्ट डेट है। जो टेस्ट देने गए हुए हैं, आज 5 डेट है, तो 5 डेट को जो टेस्ट देने गए हुए हैं उसके बाद उस DI खान सेंटर पर कोई लड़का टेस्ट देने ना जाए, क्योंकि वो आज DI खान सेंटर की लास्ट डेट है। जिसने आज जाना था वो जा चुके हैं और वो टेस्ट दे रहे हैं या अभी टेस्ट चल भी रहे होंगे, ठीक है। तो अब देखें, लेकिन वैसे दूसरे सेंटरों की बात करें, अभी कराची सेंटर की बात करें तो उस सेंटर पर 9 डेट तक टेस्ट चलने हैं, ठीक है। 9 से 10 डेट तक इनके टेस्ट सारे सेंटरों पर टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। जब सारे सेंटरों पर टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद लिस्ट जो शॉर्ट लिस्ट जो है ना वो बनना स्टार्ट हो जाएगी और वो एज अ वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगे। अब देखें ये लिस्ट कब लगेगी। अब देखें 10 डेट को अगर टेस्ट ख़त्म होते हैं, मतलब 10 डेट को ख़त्म हो जाने हैं, उसके बाद अब देखें रबी अव्वल भी शुरू हो चुका है। आज रबी अव्वल की 1 है, तो मेरी तरफ़ से आप सबको रबी अव्वल का महीना मुबारक हो बहुत बहुत, ठीक है। तो ये खुशियों का महीना है, इसको अच्छे तरीके से मनाएं, ठीक है। और दूसरी बात, आगे मैं इस बात पर मैं टॉपिक पर बात नहीं करता, मेरा जो टॉपिक है मैं उस पर बात करता हूँ। तो लिस्ट के वाले से मैं बात कर रहा था कि शॉर्ट लिस्ट कब लगेगी। तो शॉर्ट लिस्ट जो है आप लोगों की 10, मैं इसका एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता कि कब लगेगी, लेकिन ये 15 से 25 डेट के दरमियान ये लिस्ट लग जाएगी, मतलब ये अनाउंस हो जाएगी और जो कि नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होगी। उधर जाकर अगर आप अपना स्टेटस चेक कर ले सकते हैं, ठीक है। उधर जब कोई लड़का शॉर्ट लिस्ट होगा, कोई नहीं होगा, जो नहीं होंगे वो तो बस नहीं होंगे, उनको तो नहीं बुलाया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको सेंटर की तरफ से जिस दिन लिस्ट लगेगी उस दिन भी मैसेज आ सकता है या 1 या 2 दिन बाद भी मैसेज आ सकता है, ठीक है। आगे आपको बता दिया है कि 10 से लेकर 25 डेट के दरमियान किसी भी दिन, मतलब 25 सितंबर तक किसी भी दिन आप लोगों की जो है ना शॉर्ट लिस्ट लग सकती है। आगे बात कर लेते हैं हम इसका आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो आगे का प्रोसेस कोई इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, जैसा कि आप सेलर वगैरह का प्रोसेस करते हैं, इसी तरह एज सिविलियन का भी होता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले जो आपके आगे का प्रोसेस ये होगा कि आपको एक तो शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपको सेंटर की तरफ से कॉल या मैसेज आ जाएगा। ये फिर आपको वो तारीख बता देंगे, ठीक है, सेंटर वाले, या मैसेज के ज़रिए वो तारीख बता देंगे फ़लाँ दिन आपने आना है अपने असल डॉक्यूमेंट्स लेकर, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट के डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं, मतलब ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अगर आपने मैट्रिक और FSC लेवल दोनों पर अप्लाई किया हुआ है तो दोनों के ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उधर वो मैसेज में ये भी लिखेंगे कि फ़लाँ दिन आपका क्या होगा। तो उसमें आपका क्या क्या प्रोसेस होगा।
اس میں آپ لوگوں کا پروسیس یہ ہوگا کہ جس دن آپ سینٹر پر جائیں گے اس دن آپ کے سب سے پہلے تو ڈاکومنٹ چیک کیے جائیں گے. ڈاکومنٹ چیک کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ کا میڈیکل لیا جائے گا. ٹھیک ہے, میڈیکل میں آپ کا وہی کہ آپ کے ہاتھ پاؤں, کیری اینگل, پورا جسم چیک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نی نوکیں وغیرہ چیک کی جاتی ہے. اور اس میں جو ہے نا اتنا زیادہ ایشو نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اس میں اتنا زیادہ ایشو نہیں کرتے کیونکہ جو نیوی سویلین کا جو یہ ہوتا ہے نا میڈیکل, یہ اتنا ٹف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, نارمل بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اگر آپ کا کوئی مسئلہ بھی ہے تو پھر بھی وہ اس میں اتنا زیادہ ایشو نہیں کرتے. اگر تھوڑا سا زیادہ ایشو ہے تو پھر وہ آپ کو کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ریفر کر دیں گے, اور ریفر میں آپ کو فٹنس مل جاتی ہے کیونکہ ایز اے سویلین ہے تو سویلین کے لیے اتنا کوئی ایشو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد میں بات یہ آ جاتی ہے کہ آنکھوں کی کلر بلائنڈنس وغیرہ چیک کی جاتی ہے, دور کی نظر چیک کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کا اسی دن پرسنالٹی ٹیسٹ بھی لیا جائے گا. اب دیکھیں پرسنالٹی ٹیسٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے حوالے سے میں نے ایز اے یوٹیوب چینل پر, میرے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں کہ کون سے پرسنالٹی ٹیسٹ لیا جاتا ہے, اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے بھی میرے یوٹیوب چینل پر ویڈیو اپلوڈڈ ہے, تو وہ بھی آپ واچ کر سکتے ہیں جا کر. ٹھیک ہے, میں نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا, تو وہ بھی آپ جا کر ویڈیو لازمی دیکھنی ہے کیونکہ جب تک آپ کا پرسنالٹی ٹیسٹ اچھا نہیں ہوگا تب تک آپ کا میرٹ اچھا نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں دیکھیں پرسنالٹی ٹیسٹ ڈی اے خان سینٹر والے تو اسی دن ہی لے لیتے ہیں. اسی دن آپ کا میڈیکل ہو جاتا ہے, اسی دن آپ کا پرسنالٹی ٹیسٹ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں کہ انیشیل انٹرویو بھی ہو جاتے ہیں. انیشیل انٹرویو میں وہ 4 سے 5 بندوں کو ایک ساتھ ہی کمرے میں بلا لیتے ہیں, یا 5 6 7 8 بندوں کو ایک ساتھ ہی بلا لیتے ہیں. اس میں ایک ساتھ ہی سب کو وہ انٹرویو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کے بندے سے ایک چیز پوچھ کر. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ایک بیسک یہ ہوتا ہے کہ آپ سے وہ انٹروڈکشن کسی سے لیتے ہیں, کسی سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ جو نیوی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو آپ سمپل یہ بھی آنسر کر سکتے ہیں کہ سر جی مجھے جاب کی ضرورت ہے, اس وجہ سے میں نیوی جوائن کرنا چاہتا ہوں. یہی ہے بس, اس میں کوئی اتنا بڑی بات ہے ہی نہیں, اگر آپ سمپل جواب ہی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اسی دن آپ کو نا جو میڈیکل کی رپورٹیں ہوتی ہیں وہ 3 رپورٹیں ہوتی ہیں. ڈی اے خان سینٹر والے کیا کرتے ہیں کہ اسی دن آپ لوگوں کا ایک اگر ادھر میڈیکل آفیسر ہے تو وہ آپ کو بلڈ لے گا. پھر وہ سی ایم ایچ میں خود ہی بلڈ لے لیں, مطلب جا کر دے دیں گے, اور ادھر جا کر رپورٹ بن کر وہ سی ایم ایچ والے ڈی اے خان سینٹر پر بھیج دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کا اس طرح ایشو نہیں ہے. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اس دن بلڈ کی رپورٹیں نہیں لیتے, پھر وہ آپ کو اگلے دن کا کہتے ہیں یا کسی اور دن کا کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں دن آنا ہے, اور اسی طرح اپنی بلڈ رپورٹ دے دینی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو دوسری رپورٹیں ہوتی ہیں ایکس رے وغیرہ, چیسٹ ایکس رے وغیرہ, اور اس طرح چیسٹ ایکس رے وغیرہ کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ آپ نے خود کروانی ہوتی ہے ایز اے سی ایم ایچ, پی ایف ہاسپٹل یا نیوی ہاسپٹل سے. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی ملٹری ہاسپٹل سے نا کروا سکتے ہیں. تو دوسرے جو ہاسپٹل ہے نا ایز اے سرکاری ڈی ایچ کیو ہو گیا یا ٹی ایچ کیو ہو گیا, ان ہسپتالوں سے نہیں کروانا, یا پرائیویٹ ہاسپٹل ہو گئے ان سے نہیں کروانا, ایز اے ملٹری ہاسپٹل سے کروانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے دوسری بات کر لیتے ہیں. آگے کا پروسیس کی بات تو ہو گئی. اس میں یہ آگے یہ بات ہے کہ کیا نیوی سویلین کا جو ہے وہ فزیکل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ نیوی سویلین کا جو ہے نا وہ فزیکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ان کا نہ کوئی رننگ ہوتی ہے, نہ کوئی پش اپ ہوتے ہیں, نہ کوئی سٹ اپ ہوتے ہیں, اور نہ ہی چین اپ ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. سراسر صرف آپ لوگوں کا میڈیکل ہوگا, پرسنالٹی ٹیسٹ ہوگا, انٹرویو ہوگا. اچھا, یہ سارا کچھ آپ کا سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا. مثلا آپ نے میڈیکل بھی دے دیا, پرسنالٹی ٹیسٹ بھی دے دیا, انیشیل انٹرویو بھی دے دی. انیشیل انٹرویو کے بعد مطلب یہ سارا کچھ کلیئر ہونے کے بعد پھر ایک آپ لوگوں کو میسیج آئے گا. ٹھیک ہے, میسیج آئے گا کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ میسیج آپ کو اسی دن ہی آ جائے گا. آپ کا میسیج جو ہے نا وہ یہ سارا کمپلیٹ ہونے کے بعد کافی دنوں بعد ہی آپ کو 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, آپ کو 1.5 مہینے بعد آپ کو میسیج آئے گا کہ آپ کا جو ہے نا فلاں دن فلاں جگہ آپ کا نا فائنل انٹرویو ہے. ڈی اے خان سینٹر والے جو جاتے ہیں وہ پشاور فائنل انٹرویو دینے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جن کا نیم ہوگا ان کو میسیج آئے گا, کال آئے گی کہ آپ نے پشاور سینٹر پر آنا ہے. پشاور سینٹر سے بھی آپ کو میسیج آ سکتا ہے, کال آ سکتی ہے, اور ڈی اے خان سینٹر سے بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے,
اور اس کے بعد راولپنڈی والے بھی پشاور جاتے ہیں، سوات والے بھی پشاور جاتے ہیں، اس کے بعد پشاور والے تو پشاور ہی ہوتے ہیں، اور باقی جو سکھر اور دوسرے ہیں ان کا بھی اسی طرح ہے۔ اور ایک اور بات، سول امپرنٹس کی بات کر رہا ہوں تو سول امپرنٹس کا جو ہے نا وہ فائنل انٹرویو نہیں ہوتا، اور ان کی جو جوائننگ ہے وہ جنوری میں ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ سول امپرنٹس کا فائنل انٹرویو نہیں ہوگا، باقی جو برانچز ہیں تقریباً، ٹھیک ہے، ان کا فائنل انٹرویو ہوتا ہے۔ اسٹور مین کا بھی ہوتا ہے، نیول پولیس کا بھی ہوتا ہے، پولیس کانسٹیبل کا بھی ہوتا ہے، اس کے بعد باقی ادھر اوپر جو پوسٹیں پڑی ہوئی ہیں ان کا بھی فائنل انٹرویو ہوتا ہے، لیکن جو ہے سول امپرنٹس نا اس کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھیں اس کے حوالے سے باتیں، ٹھیک ہے، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو ساری باتیں سمجھا دی گئی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو اگر ویڈیو کو اچھی لگی ہے آپ لوگوں کو تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ حافظ۔